السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس کا نام ہے یہ آپ کو اس کتاب کا نام دکھاتا ہوں، سینڈوچ، یعنی بھارت سینڈوچ ہو گیا۔ تو اس کتاب سے مجھے کچھ اچھی باتیں ملی تو میں نے یہ شروع میں ان کو درج کر لیا۔ تو ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ رفع دین 106 صفحہ کے اوپر یہ چیز میں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ سے جو ہے رفع دین کرنے والوں کے ساتھ عجیب و غریب معاملہ کیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ انگریز کا کون یار تھا اور انگریز کس کا دشمن تھا۔ یہ امیر حمزہ صاحب کی کتاب ہے۔ انہوں نے تقریباً یہ بنگلہ دیش، بنگال، ان علاقوں کی سیاحت کے درمیان جو ہے دورے کے درمیان پھر یہ ساری کہانی کو، یہ سارے اس سفر کو اس کتاب میں تحریر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ست خیرہ پہنچے، یہ وہی شہر ہے جہاں کے رہنے والے ایک عظیم مجاہد سید معظم تھے، اور یہ شاہ اسماعیل شہید کے رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے، اور ان کے ساتھ بالا کوٹ کے معرکہ میں یہ شامل رہتے تھے، اور ان کے ایک اور بنگالی ساتھی عیدو بشاش یا عبدو بشاش، یہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ یہ دونوں مجاہد ساتھی اپنے سالار شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد بالا کوٹ سے نکلے سیال کوٹ پر آ گئے۔ چنانچہ شاہ صاحب کی تحریک جہاد جو تھی یہ وہابی تحریک کے نام سے معروف تھی۔ چنانچہ انگریز کو جو بھی وہابی نظر آتا اسے پھانسیوں کے پھندے پر میں لٹکا دیتا تھا۔ پھر جب یہ لوگ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع دین کرتے تو فوراً پہچان لیے جاتے کہ یہ وہابی ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں غازی ساتھی سیال کوٹ کی ایک مسجد میں گئے، نماز پڑھنے لگے تو عبدو بشاش جو تھے نا شہید معظم کے ساتھ، انہوں نے کہا، سردار معظم سے کہا کہ رفع دین نہ کرنا، ورگرنہ ہم انگریز پکڑ لے گا، ہم وہابی ہونے کے جرم میں دھر لیے جائیں گے۔ اس بات کو سید معظم نہ مانے، کہنے لگے کہ جو بھی ہو جائے میں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ سید معظم نے رفع دین کے سر نماز ادا کی اور ادھر مخبری بھی ہوئی۔ چنانچہ اس پر انگریز نے سید معظم جو ہے شہید سید معظم کو گرفتار کر لیا، پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیا، گردن میں رسا جو ہے ڈالا، پھانسی پر لٹکانے لگے تو رسا ٹوٹ گیا، دوسری دفعہ ڈالا تو وہ بھی ٹوٹ گیا، اسی طرح تیسری دفعہ پھندا ڈالا گیا تو لٹکاتے ہوئے وہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس پر انگریز نے سید معظم کو بری کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ڈٹ جانے کی وجہ سے اپنے بندے کی مدد اور دشمن کے ہاتھوں سے بچا لیا۔ تو دیکھیں، وہابی یا رفع دین کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے دشمن انگریز تھے۔ آج کون ان کے دشمن ہیں؟ آج انگریز کی جو اولاد ہیں یا انگریز کے جو پیروکار لوگ ہیں، آج وہ وہابیوں کے دشمن ہیں۔ تو یہ وہابیوں سے، وہاب یہ اللہ کا نام ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا، اس وہاب کے بندے جو ہوتے ہیں وہ وہابی ہوتے ہیں۔ جس طرح میرے نبی کا نام محمد رسول اللہ ہے تو میں اپنے آپ کو محمدی کہتا ہوں، جس طرح اللہ کا نام وہاب ہے تو میں اپنے آپ کو وہابی یعنی وہاب کا بندہ کہتا ہوں۔ تو جو وہابیوں سے دشمنی رکھتے ہیں وہ اصل انگریز کی اولاد ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں نبی کی اس عظیم سنت کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔